السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جناب، آج مجھ سے آپ نے ایک عہد کرنا ہے، آپ نے میری پوری ویڈیو واچ کرنی ہے اور ضرور اس کو اگر پسند آئے تو لائک بھی کرنا ہے، ایک اچھا سا کمنٹ بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، بہت شکریہ۔ اور نہ کرتے ہیں تب بھی شکریہ، نہیں کرتے تب بھی شکریہ۔ اور جناب، ہم ایک دفعہ پھر ٹو ڈیز بائٹ ریسٹورنٹ پہنچے ہوئے ہیں۔ کس لیے پہنچے ہیں؟ ہم نے ناشتہ کرنا تھا۔ گھر میں تو ہم ناشتہ کرتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں باہر۔ مذاق کر رہی ہوں یار، بہت عرصے بعد کہیں باہر ناشتہ کرنا تھا۔ اور عید کے دوسرے دن ہم ٹو ڈیز بائٹ گئے تھے، ان کا کھانا ہمیں کافی اچھا لگا، تو میرے ہسبینڈ نے ان سے ناشتے کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ہم سے فرمایا کہ میں کسی دن آپ لوگوں کو ٹو ڈیز بائٹ میں ناشتہ کراؤں گا۔ ان کی چھٹی تھی، انہوں نے صبح مجھے کہا، کل رات کو ہی کہا تھا کہ 8:30 بجے تک اٹھ جانا، ان کا ناشتہ 11 بجے تک ملتا ہے اور ہم ناشتہ کرنے ٹو ڈیز بائٹ جائیں گے۔ خیر ہم پہنچے، دروازہ بند، ہوٹل بند، میل پورشن کھلا ہوا تھا، فیملی جو سیکشن تھا وہ بند تھا۔ خیر کھلوایا اور ناشتہ منگوایا۔ صرف جناب کیا تھا ناشتے میں؟ قیمے اور آلو والے نان تھے اور جناب حلوہ پوری تھی۔ خیر جناب، ہم نے دونوں چیزیں منگوائیں، قیمے والا نان منگوایا مچ بیٹر، اور حلوہ پوری بیکار ترین، چنے بیکار ترین، آلو کی سبزی بیکار ترین۔ اتنی مایوسی ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خیر جناب، اس کے بعد اب واپس گھر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، موڈ اتنا آف تھا۔ موڈ صحیح کرنے کے لیے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے جناب ہائپر وفا نئی مارکیٹ کھلی ہے سعودیہ میں، ریاض میں، مختلف جگہوں پر اس کی برانچز ہیں، مجھے وہاں جانا ہے۔ خیر جناب وہ لے گئے، ویسے بھی چھٹی تھی اور ان کا بھی شاید جو حلوہ پوری کھائی تھی اس میں ہضم کرنا بھی ضروری تھا، تھوڑا چلنا پھرنا بھی ضروری تھا، تو وہ فوراً مان گئے اور ہم ہائپر وفا میں انٹر ہوئے۔ اور میرے خیال میں ہوگی کوئی چھوٹی موٹی مارکیٹ، اس لیے میں نے مطلب بہت خوش نہیں تھی ٹھیک، مجھے تھوڑی سی سبزی لینی تھی، میں نے کہا وہ خرید لوں گی، اور تو کچھ لینا نہیں تھا۔ لیکن جب میں انٹر ہوئی ہوں تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں یار، یہ ہائپر پانڈا ہے جیسے یا ہائپر مارٹس ہیں، اسی طرح یہ ہائپر وفا مارکیٹ بھی ہے، اور بہت ہی بڑی مارکیٹ تھی اور ہر چیز کا سیکشن تھا، ایون کہ کچن کیبنٹس کا بھی انہوں نے ایک سیکشن رکھا ہوا تھا کہ یعنی ڈیزائننگ کے طور پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں، اور باقی وہی جو سارے سیکشن ہوتے ہیں۔ اور سیل لگی ہوئی تھی یہاں 10 20 30 کی، بہت اچھی سیل تھی، جن کو ضرورت ہو ان کے لیے۔ واٹر باٹلز جو ہیں وہ 20 ریال کی 4 مل رہی تھیں اور اچھی خاصی سٹینڈرڈ کی تھیں۔ گھڑیوں کا سیکشن تھا، موبائل کا سیکشن تھا، الیکٹرانکس کا تو خیر ہر جگہ ہوتا ہے لیکن ویرائٹی بھی بہت زیادہ تھی، اور قیمتیں بھی مجھے تو بہت مناسب لگ رہی تھیں، یا شاید نئی مارکیٹ کے جوش میں جناب خوشی خوشی بھی مجھے قیمتیں کم لگ رہی تھیں۔ لگتا ہے نا کبھی کبھی ایسے آپ لوگوں کو لگتا ہے؟ اور میں جناب ان دونوں باپ بیٹی کو سمجھا کر لے کے گئی تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں لینا سوائے سبزی کے، اور اس میں بھی صرف 2 4 چیزیں لینی ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں لینا، ہم انشاءاللہ جب نیا منتھ شروع ہوگا، میرا نیا بجٹ آئے گا، نئے مجھے پے ملے گی، نیا میرے پاس سب کچھ ہوگا، تو ہم سب کچھ لے لیں گے۔ اور جناب جیسے ہی یہ لوگ انٹر ہوئے، انہوں نے میری ساری انسٹرکشن جو ہیں وہ سائٹ پر رکھی اور اپنے اپنے مشن پر لگ گئے۔ مشن کیا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی تو خیر تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جب جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاپنگ کرنے ہی آئے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم جناب ویسے ہی ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں یا ہم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پوچھیں گے لینا ہے نہیں لینا۔ ہاں جی، یہ نیا ویکیوم کلینر جو آج کل بڑا اس کی ریلز بنی ہوئی ہیں، یہ جو کمپیوٹرائزڈ ہے اور گول سے سائز کا، یہ بہرحال کہیں بھی نہیں تھا، اور جتنی مارکیٹس میں نے گھومی ہے وہ بھی یہاں موجود تھا، اور تھوڑا ایکسپینسو تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے ایکسپینسو ہو یا نہ ہو، جب کوئی چیز لینی ہو تو اس کی پلاننگ تو کرنی ہی پڑتی ہے، بے شک آپ اس کے لیے بچت کرو یا جو بھی کرو، یا اپنے ہسبینڈ کو مناؤ کسی طرح سے۔ خیر میں نے ابھی خریدا نہیں ہے، اچھا خاصا یہ ایکسپینسو تھا، اور ہمیں تو بہرحال اس دفعہ کافی ہمارا ٹائٹ شیڈیول ہے، ہمیں رینٹ بھی دینا ہے اس ماہ جو ہے اپنے فلیٹ کا، اور اس کے علاوہ گاڑی کا بھی فاس وغیرہ ہونا ہے، تو اس لیے میں جو ہوں میں فی الحال چپ کر گئی تھی، اور میں نے کہا ان کو نہیں، مطلب انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوتی ہے، سب مرد ہی کرتے ہیں کہ اس حساب سے وہ اس کو
مینیج کرتے ہیں اپنے مطلب ماشاءاللہ گھر کو اور سارا کچھ. تو میں خاموشی سے دیکھتی رہی، لیکن یہ میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ میں نے لینا ضرور ہے انشاءاللہ، اور جتنی جلدی ہو سکے گا میں خریدوں گی. اور وہ میری طرف دیکھے، مسکرائے اور مجھ پر ہنس کر آگے چل دیے. واقعی یہی ہوا تھا. خیر جناب، یہ میں آپ کو مارکیٹ دکھا رہی ہوں. دن کا وقت تھا اور اس وقت 12:30 بجے کا ٹائم تھا. دھوپ بہت تیز تھی باہر، لیکن ہوا بائی چانس یار ٹھنڈی چل رہی تھی، کافی اچھی اور خوشگوار ہوا تھی. اور جناب میں نے کہا آپ کو سارا انٹروڈیوس کرا دوں. ہے یہ انڈین مارکیٹ. انڈیا کے سارے سنیکس پڑے ہوئے تھے اور پاکستانی بھی خیر پڑے تھے، عربک بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن نمکو وغیرہ اور جناب دنیا جہان کی ہر چیز تھی. اگر آپ اس مارکیٹ کو وزٹ کرتے ہیں، میں بھی بعض لوگ نہ اس سے واقف ہوں، ابھی نہیں ان تک یہ خبر پہنچی ہو کہ یہ نئی مارکیٹس جگہ جگہ کھل گئی ہیں، تو میں پہلی ہوں کچھ لوگوں کے لیے جو یہ پہلی ان کو خبر دے رہی ہوں. تو بہرحال اچھی مارکیٹ ہے، آپ خوب انجوائے کریں گے. کھانے پینے سے لے کے دنیا کی ہر چیز ادھر موجود ہے. مطلب آپ بیٹھ کے بھی کھانے کا انتظام ہے. انہوں نے ڈائننگ ایریا بھی اپنا بنایا ہوا ہے، اور ساتھ جناب ہے ساری انڈین فوڈ، کچھ پاکستانی مٹھائی بھی پڑی ہوئی تھی. خیر اچھا سٹور ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. پرائسز بھی بالکل صحیح ہیں اور آفرز بھی بہت اچھی لگی ہوئی تھی. پاکستانی مسالے، انڈین مسالے، مطلب کسی چیز کی آپ کو یہ نہیں ہونی کہ ایک چھت کے نیچے آپ کو دنیا جہان کی ہر چیز مل جائے گی. تو اگر آپ جاتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی اٹھائیں گے، اور اگر اس ہفتے جاتے ہیں تو 10، 20، 30 کی سیل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں جو ان کی پروموشن کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے ایک چیز بھی ڈسکاؤنٹڈ نہیں دی. ہمیں جناب آخر میں ایک کوپن ملا، اور کوپن جناب تھا کہ 79 ریال کا آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں کیا تھی فری ملے گی. میرے ہسبینڈ صاحب نے اسٹور میں تو چیک نہیں کیا کہ کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے، نہ ان کو سمجھ آئی ہے. وہ دوبارہ گئے ہیں خوشی خوشی کے 79 ریال کی دیکھو میں کیا چیز لے کر آتا ہوں. اور جیسے ہی گئے ہیں ویسے ہی تھوڑی دیر بعد ہنستے مسکراتے واپس آ گئے ہیں. اور میں نے پوچھا کہ کیا ملا ہے آپ کو، تو کہنے لگے جناب اگر میں 150 ریال کی کوئی چیز لیتا ہوں تو اس پہ مجھے 79 مطلب % ڈسکاؤنٹ ملے گا. میں نے کہا واہ جی واہ، دھوپ ہے اور جناب ہوا بھی اچھی چل رہی ہے، ناشتہ بھی آپ نے A1 کیا حلوہ پوری کا، تو آپ تو بہت خوب سمجھے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی بڑا ہی اچھا 79 کی ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے. میں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا ہے، جیسے خوشی میں بندہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. خیر جناب کوئی بات نہیں، ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہو چکے ہیں، ہم عادی ہیں اس چیز کے. جب یہ سارا ظاہر ہے ہمیں کچھ خریدنا ہی نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، پہلے ہی ماشاءاللہ خریداری اچھی خاصی ہماری ہوتی رہتی ہے، اور گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے ہر چیز سے. تو مطلب فضول تو چیز ہم لیتے نہیں ہیں. گروسری میں ضرور لے لیتی ہوں اگر آفر وغیرہ میں لگی اور وہ کام بھی آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ تو صرف ضرورت کا ہی سامان اکثر آتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو، مطلب ہے کوئی چیز خراب ہو گئی ہے یا کوئی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ ضرور ظاہر ہے وہ تو لینا ہی ہے. انسان کس لیے جناب فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. ویسے ضرورت کے سامان کے لیے تو بندہ کماتا ہے اور محنت کرتا ہے. اور سبزی کا سیکشن بہت ہی شاندار تھا، فریش سبزی، اور اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس اور دوسرے فروٹس اور ٹافیاں اور جو ہوتی ہیں چاکلیٹس اور کینڈیز اور دنیا جہان کی ہر چیز کا ہر مسالہ موجود تھا. آپ کو مطلب زعفران بھی اوریجنل بھی موجود تھا. اسپین کا 3 گرام جو تھا وہ 89 ریال کا تھا. اب میرے جو سر پہ جنون یہ بھی سوار ہوا ہے کہ مجھے اوریجنل زعفران خریدنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، کیسے، مقصد ہے اتنا مہنگی چیز ہے تو کیا چیز ہے وہ. عام جو زعفران ملتے ہیں وہ 10 ریال، 15 ریال، 20 ریال، ایون کہ 25 ریال میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یار وہ تو آرٹیفیشل ہوتے ہیں نا. زعفران تو اتنا مہنگا ہے کہ 7-8 لاکھ پاکستانی روپوں کا کلو آتا ہے، آپ خود اب دیکھ لیں. تو وہ کیا چیز ہے، کیا اس کا ہے. کسی زمانے میں ہمارے ماموں لاتے تھے ہماری امی کے لیے، جب ایران میں ہوتے تھے تو امی بڑا سنبھل کے 1-2 اس کے جو سٹرنگز ہیں وہ یوز کرتی تھیں، کبھی بریانی میں اور کبھی زردہ بنانے کے لیے. اور اس کی خوشبو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کلر بہت اچھا سا زعفرانی سا لائٹ یلو کلر آتا تھا. تو بس اب میں نے خیر خریدا نہیں، اور نہ میں تو خیر کنٹرول کر لیتی ہوں. اگر میں نے سوچا ہے کہ اس دفعہ اب جاؤں گی تو جو سبزی خریدنی ہے صرف وہی خریدوں گی، کچھ بھی آفر ہوئی نہیں لوں گی.
لیکن جناب میرے ہسبینڈ صاحب کہتے ہیں کہ پھر یہ آفر نہیں لگے گی، لے لو لے لو لے لو۔ خیر جناب جو بھی ہے کچھ نہ کچھ لے ہی لیتا ہے بندہ جب جاتا ہے تو۔ اور یہ دیکھ لیں جناب، یہ فوڈز آپ دیکھ لیں، یہ مختلف انڈین کے علاقے کی فوڈز ہیں، مختلف ایریاز کی، اور کافی ویرائٹی تھی اس میں۔ وہ جو کیلے کے پتے کے اوپر کافی سارے کھانا رکھ کے دیتے ہیں ڈیفرنٹ، وہ بھی یہاں مل رہا تھا، اور سٹنگ ایریا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا، اور کچھ چیزیں مجھے خریدنی تھی، اور کچھ جناب ماشاءاللہ باپ بیٹی کی برکت کی وجہ سے آ گئیں، اور اب جناب ہم ٹرالی لے کر باہر نکلے۔ یہ پلازا جو ہے ماشاءاللہ بہت دفعہ اجڑا ہے، بہت دفعہ آباد ہوا ہے، پھر اجڑا ہے، پھر آباد ہوا ہے، اور اب مجھے لگ رہا تھا کافی عرصے انشاءاللہ آباد رہے گا، کیونکہ انہوں نے شاپس ہی ایسی کھولی ہیں کہ جو کافی مطلب اچھی ہیں، مناسب قیمت کی بھی ہیں۔ ابائے بھی 59 کے لگے ہوئے تھے، اور یہ 20 ریال کی شاپ تھی، اللہ بچائے اس پر تو کوئی نہ جائے، اس قدر رف چیزیں تھیں، اس قدر رف کہ جیسے لنڈے کی چیزیں ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب 5.75 والی شاپ کھلی تھی، اور کیا شاپ تھی یار، پورا پلازا ہی تھا یہ بھی، اتنی بڑی شاپ کہ میں اتنی تھک گئی تھی، ایک تو نیند پوری نہیں تھی، صبح فجر کے وقت اٹھی ہوں تو نیند آئی ہی نہیں ہے، اور 8:30 بجے پھر گھر سے نکل گئے، اور چل 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 چل، اور اتنا بیکار ناشتہ۔ خیر جو میں نے نان لیا تو شکر ہے اچھا تھا، ان لوگوں کی حلوہ پوری تو بہت ہی بیکار نکلی بابے ٹھیک۔ اور وہ جو آلو بھی جناب تلے ہوئے رکھے ہوئے تھے، آلو کی جو سبزی ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی۔ خیر 2 days بائٹ کا ناشتہ تو بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن کھانا ان کا بہرحال کافی اچھا تھا جو ہم نے عید پہ کھایا تھا، یا شاید ویکنڈ پہ صحیح ناشتہ ملتا ہو، ہم ویکنڈ پہ تو گئے نہیں تھے، اور ویک ڈیز میں گئے تھے، میں بھی اس لیے ہمیں اتنی مایوسی ہوئی۔ اور یہ میں آپ کو ویرائٹی دکھا رہی ہوں کہ یار اتنی اعلیٰ ویرائٹی تھی، اور اتنا سب کچھ تھا، کچھ چیزیں مہنگی بھی تھیں پرائس کے لحاظ سے، لیکن جو 5.75 والی چیزیں تھیں نا، اگر میں نے کچن سیٹ کرنا ہوتا تو میں نے سب کچھ یہیں سے ہی لے لینا تھا۔ اور ڈنر سیٹ بھی آپ آرام سے بنا سکتے ہو، اعلیٰ ترین پلیٹس اچھی کوالٹی کی وہ بھی یہاں اویلیبل تھیں، اور اس میں ڈشز بھی تھیں، ڈونگے بھی تھے، اور کوارٹر پلیٹس بھی تھیں، باؤلز بھی تھے، اور سویٹ ڈش سرونگ باؤلز بھی تھے، اور سوپ باؤلز بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اور بیکنگ کے سامان کی اتنی ویرائٹی تھی، جیسے میں پہلے بہت بیکنگ کرتی تھی پاکستان جانے سے پہلے، تو اگر مجھے پتہ ہوتا میں اتنی مہنگی مہنگی چیزیں، بیک اینڈ کیک شاپ ہے یہاں، وہاں سے خریدتی تھی، اور اس قدر ایکسپینسو ہوتی تھی، اور یہاں 5.75 میں ہر طرح کی نوزلز، ہر طرح کے پائپنگ بیگز اور دوسرے یوٹینسلز جو بیکنگ میں یوز ہوتے ہیں، سب بہت اچھی ویرائٹی میں پڑے ہوئے تھے، اور بہت مناسب تھے۔ خیر اب جو لوگ کرتے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لکڑی کے بھی یہ جناب 5.75 کے اندازہ آپ یہ کریں۔ اور مجھ سے جناب ایک نقصان بھی ہو گیا، 2 جگ 5.75 کے لگے ہوئے تھے، میں نے اٹھایا دیکھنے کے لیے کہ کیا کوالٹی ہے، تو سائڈ سے پیک ہوئے ہوئے تھے، سائڈ سے پھٹا ہوا تھا اس کا جو ریپر تھا، وہ مجھ سے ایک جگ نیچے گرا اور ٹھا جناب ٹوٹ گیا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگی ٹرالی لے کر، بھاگنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ڈر کے بھاگی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ صاحب وہاں رک گئے تھے، انہوں نے کہا تم جاؤ، میں مطلب ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھر آدمی آیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کھلا ہوا تھا، گر گیا تو خیر ہے۔ واہ کیا بات ہے یار ان لوگوں کی۔ بچپن میں میری بیٹی نے ایک میک اپ کٹ توڑی تھی، تب بھی جناب انہوں نے اچھی خاصی ایکسپینسو تھی، مطلب سائٹ پہ رکھی ہوئی تھی، اس کا قصور نہیں تھا، چلتے ہوئے ویسے گر گئی تھی، بس جناب انہوں نے اس کے بھی کوئی پیسے نہیں لیے تھے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔